اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی ہماری صورت ہے سورہ سبا۔ یہ مکہ میں نازل ہوئی تھی اور اس کی 54 یعنی 54 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ اس صورت میں بنیادی طور پر کافروں کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت، توحید اور آخرت کے حوالے سے کرتے تھے، اور خاص طور پر اس صورت میں جو مالدار حضرات تھے ان کو مخاطب کیا گیا ہے، اور پھر ان کو سمجھانے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام اور قوم سبا کے حالات بطور مثال پیش کیے گئے ہیں۔ پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد و ثنا اور آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات اور کائنات میں اس کے اختیارات کی نشانیوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے اور وہ ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ کوئی عمل چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ہو، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت نہیں آئے گی، وہ انتہائی گمراہی میں مبتلا ہیں، اور حقیقی علم رکھنے والے تو وہی ہیں جو قرآن کو برحق مانتے ہیں اور قیامت کے آنے کا یقین رکھتے ہیں۔ اس صورت کے دوسرے رکوع میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد کی مثال پیش کی گئی ہے۔ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بے شمار نعمتیں عطا کی تھیں، لیکن وہ تکبر نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے رب کا شکر کرتے تھے، تو ان کی شکر گزاری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر دنیا کی نعمتیں تمام کر دیں، یعنی انہیں بہت زیادہ نعمتیں عطا کی۔ اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی نعمتیں ہمیشہ قائم رہیں اور ان میں مزید اضافہ ہوتا رہے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ مثال کے طور پر آپ کسی کو کوئی تحفہ دیتے ہیں تو آگے سے اس تحفے پر خوش ہونے کی بجائے یا آپ کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے آپ سے شکوے شروع کر دے کہ آپ نے مجھے وہ چیز تو نہیں لے کر دی نا، یا یہ تو میرا فیورٹ رنگ ہی نہیں ہے، یہ کلر تو مجھے اچھا ہی نہیں لگتا، تو آپ کو برا محسوس ہوگا، اور آئندہ آپ اس شخص کے لیے کوئی تحفہ لینے سے پہلے 10 دفعہ سوچیں گے۔ اس کے برعکس اگر وہ خوش ہوگا اور آپ کو بہت زیادہ شکریہ ادا کرے گا تو آپ کا دل کرے گا کہ آپ اس کے لیے مزید تحفے لیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی انہیں اور زیادہ عطا کرتا ہے جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کسی عالم کا قول ہے کہ ہمیشہ شکر کرنے کی توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر لے اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ شکر ہمیشہ نعمتوں پر ہوتا ہے۔ مطلب آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ملیں اور آپ ان پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس کے برعکس صبر تکلیفوں اور آزمائشوں پر ہوتا ہے، جو کافی مشکل کام ہے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں قوم سبا کی مثال بیان کی گئی ہے، جنہوں نے اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے کی بجائے ناشکری اور فساد کی روش اختیار کی، تو اللہ نے ان پر عذاب بھیج کر ان کی وہ ساری نعمتیں ختم کر دیں اور انہیں بھی ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد اگلی آیات میں یعنی تیسرے رکوع میں شرک اور جھوٹے معبودوں اور ان کی شفاعت کے عقیدے کی مذمت کی گئی ہے، اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ اگر یہ مشرکین آپ کی بات نہیں مانتے تو آپ پریشان نہ ہوں، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیں، آپ نے ان کو حق کی دعوت پہنچا دی ہے، آپ کی ذمہ داری بس یہاں تک تھی، باقی اللہ کے حوالے کر دیں، اللہ ہر معاملے سے باخبر اور بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کے بعد چوتھے رکوع میں قیامت کے دن منکرین کی حالت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جس عذاب کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں اس وقت انہیں ندامت اور پچھتاوے کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا، اور ان کی غلط فہمی دور کر دی گئی کہ جس طرح وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں خوشحال ہیں تو اسی طرح قیامت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ یہ ان کی سراسر غلط فہمی ہے۔ اللہ نے دنیا میں انہیں مال و دولت عطا کیا ہے اور وہ ان کے لیے آزمائش ہے کہ وہ اسے پا کر شکر گزاری کرتے ہیں یا ناشکری کرتے ہیں۔ اس کے بعد مشرکین کا ذکر ہے جو قیامت والے دن اپنے معبودوں سے اظہار بیزاری کریں گے
وہ معبود جن کی وجہ سے وہ آج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں، قیامت والے دن وہ اس بات پر بہت پچھتائیں گے۔ اور پھر 5ویں رکوع کے آخر میں منکرین قرآن کو خبردار کیا گیا ہے جو اس قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں اور سراسر گمراہی میں ہیں۔ اس کے بعد آخری رکوع میں انکار کرنے والوں کو نہایت سنجیدگی سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے اور ان کو خبردار کیا گیا ہے، یعنی انہیں وارننگ دی گئی ہے کہ اگر یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پھر پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہوگا، یعنی گزرا ہوا وقت ہاتھ نہیں آئے گا۔ اگر اس صورت کے مضامین کا خلاصہ کریں تو نہ صرف اس صورت کا آغاز اللہ کی تعریف اور شکر سے ہوا ہے، بلکہ پوری صورت میں مختلف مثالوں کے ذریعے شکر کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے اور شرک کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ اگر غور کریں تو شرک اور شکر دونوں کے حروف سیم ہیں، شین، کاف اور رے، صرف ترتیب میں فرق ہے جس کی وجہ سے معنی میں زمین و آسمان کا فرق آ گیا۔ شرک اصل میں اللہ کی ایکسٹریم ناشکری ہے اور شکر ایمان کی علامت ہے۔ شکر کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ نہ صرف قرآن کا آغاز اللہ کے شکر سے اور تعریف سے ہوتا ہے، بلکہ ہماری نماز اور بہت ساری دعائیں جیسے سو کر اٹھنے کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا الحمدللہ سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ اور اسی طرح قیامت کے دن کاروائی کی ابتدا بھی اللہ کی تعریف اور حمد سے ہوگی۔ اس کے علاوہ اس صورت میں آخرت کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے گناہ گاروں کے حالات اور قیامت والے دن ان کی آپس میں گفتگو کا ذکر ہے کہ جو کمزور اور غریب لوگ ہوں گے وہ صاحب اقتدار لوگوں پر الزام لگائیں گے، یعنی انہیں قصوروار ٹھہرائیں گے کہ آج تمہاری وجہ سے ہم دوزخ میں ہیں، اور جواب میں بڑے لوگ ان کے اس الزام کی مذمت کریں گے کہ ہدایت تمہارے پاس آ گئی تھی اور ہم نے تو تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اس پر عمل نہ کرو، بلکہ تم لوگ خود ہی گناہوں کی طرف مائل تھے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انسانیت کے لیے رسول قرار دیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگلی آیات میں رزق کی کشادگی اور تنگی کے حوالے سے 2 دفعہ ریپیٹڈلی یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ رزق کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، یعنی آیت نمبر 36 اور آیت نمبر 39 اس میں الفاظ ہیں اِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، کہ یقیناً میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے محدود رکھتا ہے۔ مطلب ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگر آپ کو کوئی فیسلٹیز، کوئی نعمتیں، آسانیاں ملی ہوئی ہیں تو وہ بھی اللہ کا کرم ہے، اور اگر کوئی پریشانی یا تکلیف یا مصیبتیں ہیں تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ دونوں حالات آزمائش کے لیے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات بھی بیان کی گئی ہیں، جوڑوں کی شکل میں بھی اور سیپریٹ بھی۔ جوڑوں سے مراد یعنی 2 صفات اکٹھی، جیسے الحکیم الخبیر، یعنی بہت زیادہ علم والا، بہت زیادہ حکمت والا اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا۔ پھر اس کے بعد ہے الرحیم الغفور، رحم کرنے والا اور بخشنے والا۔ اور یہاں پہ یہ جو 2 صفات الرحیم الغفور آئی ہیں یہ بہت منفرد سیکوینس میں آئی ہیں۔ باقی قرآن پاک میں ہر جگہ پہ غفور الرحیم، ان اللہ غفور الرحیم، یعنی وہاں پہ غفور کی صفت پہلے آئی ہے، اور یہ صورت یہاں پر واحد مقام ہے پورے قرآن میں جہاں پہ یہ جوڑا صفات میں رحیم کی صفت پہلے آئی ہے۔ اور اس حوالے سے کچھ علماء کا خیال ہے کہ یہاں پہ کیونکہ اللہ کے علم کا ذکر ہو رہا تھا، یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، تو اللہ کا علم جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے زیادہ قریب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو علم عطا کرتا ہے، جو ہدایت ادا کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے، تو اس لیے رحیم کا لفظ پہلے آیا۔ جیسے سورہ رحمان میں دیکھ لیں، الرحمن علم القرآن، رحمان اور علم۔ پھر اسی طرح سورہ مومن آیت نمبر 7 میں آتا ہے ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما، یہاں پہ بھی رحمت اور علم اکٹھے۔ پھر سورہ کہف آیت نمبر 65 میں جہاں پہ حضرت
خضر علیہ السلام کی ملاقات حضرت موسیٰ سے ہوتی ہے تو وہاں پہ الفاظ ہیں آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. یہاں پہ بھی رحمت اور علم دونوں چیزیں ایک ساتھ اکٹھی آئی ہیں. تو اسی لیے علماء کا خیال ہے کہ کیونکہ یہاں پہ اللہ کے علم کا ذکر ہو رہا تھا تو رحیم کی صفت جو ہے وہ پہلے آئی. پھر اس کے علاوہ اور کون سی جڑا صفات ہیں اس صورت میں؟ العلی الکبیر. علی یعنی بہت اعلیٰ، کبیر بہت بڑا، گریٹسٹ، عظیم. پھر العزیز الحکیم. عزیز کا مطلب ہوتا ہے اتھارٹی رکھنے والا اور عزت والا، اور حکیم حکمت والا یعنی وائز. پھر الفتاح العلیم. فتاح کا مطلب ہوتا ہے کھولنے والا، لفظی مطلب ہے، اور اس کا ایک مطلب ہے فیصلہ کرنے والا. اور علیم سب سے زیادہ علم رکھنے والا. پھر اس کے بعد رب غفور یعنی بخشنے والا رب. سمیع قریب بہت قریب والا اور بہت زیادہ سننے والا، یا ہر چیز سننے والا اور بہت زیادہ قریب. اس کے علاوہ جو سیپریٹ صفات آئی ہیں وہ خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہترین رزق دینے والا ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ آبزرو کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور آپ کا رب ہر چیز پر نگہبان ہے. تو یہ تھا ہمارا سورہ سبا کا خلاصہ. اس کے ساتھ ہی اپنا یہ لیسن کمپلیٹ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.